بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. صلوات پڑھیں گے محمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کربلا پہنچنے کے بعد 2 محرم کو جو آپ نے خطبہ دیا ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو سماج کی حالت کو کہ سماج کتنا پستی میں چلا گیا ہے، کتنا گر گیا ہے یہ سماج، کہ سماج میں حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے. والباطل لا یتناہی عن، اہل باطل کھلم کھلا سینہ تان کر کے باطل پر عمل کر رہے ہیں. باطل کا دورہ ہے اور کسی میں اتنی اخلاقی جرأت باقی نہیں بچی ہے کہ وہ اہل باطل کو ٹوک سکے. کسی میں باطل کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت باقی نہیں بچی ہے. ایسے حالات اگر پیدا ہو جائیں، اسلامی سماج قابل احترام ہے، مقدس ہے، بشرطے کہ وہ اسلامی سماج ہو. تو اسلامی سماج کی پہچان کیا ہے؟ اسلامی سماج کی پہچان صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ خوشحال ہیں، جاب سب کے پاس ہے، کھانا پینا مل رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، چہرے پہ داڑیاں نظر آ رہی ہیں، سر پہ حجاب خواتین کے موجود ہے. اتنا ہی اسلامی سماج کی پہچان نہیں، یہ سب اسلامی سماج کے اجزاء تو ہیں. یہ ساری چیزیں اسلامی سماج کے اجزاء تو ہیں. اسلامی سماج کی تشکیل میں ان کا بھی اہم کردار ہے، ان کے بغیر بھی اسلامی سماج نہیں بن سکتا. لیکن وہ چیز جو روح ہے اسلامی سماج کی، یہ ساری چیزیں پیکر ہیں، جسم ہیں، لیکن وہ چیز جو روح اسلام ہے، روح اسلام یہ ہے کہ اس سماج میں حق کا قیام ہو اور باطل کہیں نظر نہ آنے پائے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لن تقدس امت لا یؤخذ فیہا حق الضعیف من القوی بغیر متطعتع. وہ سماج ہرگز لائق تقدیس نہیں ہے. ایک دفعہ نہیں ہے، ایک دفعہ ہرگز نہیں ہے. وہ سماج ہرگز لائق تعریف و تمجید و تقدیس و تعظیم نہیں ہے جس سماج میں طاقتور سے کمزور کا حق لکنت زبان کے بغیر حاصل نہ کر لیا جائے. نمازیں تو ہو رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، مجلسیں بھی ہوتی ہیں، عزاداری بھی ہے، ایک سے ایک تبرک بٹ رہا ہے، کبھی حلیم ہے، کبھی بریانی ہے، کبھی کچھ ہے، ماشاءاللہ کافی رونق ہے. لیکن عالم یہ ہے انہوں نے ان کا حق ہڑپ لیا، انہوں نے ان کا حق مار لیا، اور کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. عالم یہ ہے کہ کمزور میں حق لینا تو دور کی بات ہے، اپنا حق زبان پہ لانے کی بھی ہمت نہیں رہ گئی ہے، شکایت بھی نہیں کر سکتا ہے. پیغمبر فرماتے یہ سماج اسلامی سماج نہیں ہے.
یہ سماج شیعہ سماج نہیں ہے، یہ سماج مولائی سماج نہیں ہے۔ نعرے لگا دینے سے مولائی سماج نہیں بن جاتا۔ نعرے اچھی چیز ہیں، نعرے سبب بنتے ہیں جذبات کے بیدار ہونے کا، لیکن جذبات بیدار ہونے کے بعد کیا؟ جذبات بھڑک تو اٹھے، اس جذبات کو کہاں استعمال کرنا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے؟ اگر وہ مقصد ہی موجود نہیں ہے تو جذبات بھڑک کے بھی کیا کریں گے؟ اگر جذبات بھڑک گئے تو غلط راستوں پہ نکل جائیں گے، وہی ہوگا جو القاعدہ اور طالبان کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ جذبات تو بھڑکا دیے گئے مگر حق معلوم ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ نعرے اچھی چیز ہیں، نعرے لگنے چاہیے، لیکن نعرے کے بعد مقصد تو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اٹھا تو رہے ہیں، اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے تو سونے دو بیچارے کو، آرام سے نیند تو کم سے کم آ جائے۔ اس کو اٹھا تو دیا آپ نے، اٹھانے کے بعد کیا ہے؟ کوئی لاہ عمل اس کے بعد؟ اس کے بعد کا تو لاہ عمل ہونا چاہیے۔ فرماتے لن تقدس امت لا یؤخذ فیہا حق الضعیف من القوی بغیر متطاعتعین۔ بغیر متطاعتعین آخر کا جملہ بہت اہم ہے۔ حق لے لینا کافی نہیں ہے، ڈر کے بغیر، خوف کے بغیر سماج میں اتنا حق کا بول بالا ہو کہ کوئی کسی کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو۔ ڈرے مظلوم نہ ڈرے، وہاں پر ظالموں کو ڈرنا چاہیے۔ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے، اس کے ہاتھ تھرتھرائیں ظلم کرتے ہوئے، ایسا سماج بن جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ سماج اتنا گر گیا ہے کہ وہاں پر حق پر عمل ہی نہیں ہو رہا ہے، باطل جولانی دے رہا ہے، سینہ تانے گھوم رہے ہیں، کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر امام کی نہیں، صرف امام کے ماننے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام کے پیرووں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مولا کے مولائیوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ خاموش نہ بیٹھیں، اس کے خلاف زبان کھولیں، میدان عمل میں آئیں، چاہے اس کے لیے زندگی کا نذرانہ ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا۔ اتنی اہمیت ہے ایسے موقع پر زبان کھولنے کی اور خاموش نہ رہنے کی۔ لیکن سب سے پہلے بات، جیسا کہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، حق کو پہچاننا ہے۔ حق کو پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ حق کو پہچانوانے کے لیے اللہ نے 2 سہارے دیے ہیں، ایک عقل سلیم عطا کی ہے، دوسرے وحی کا سلسلہ ہے، قرآن کی شکل میں، حدیثوں کی شکل میں، ارشاد معصومین کی شکل میں، ان کی عملی زندگی کی شکل میں۔ یہ سارے ہمارے پاس راستے ہیں، لیکن پھر بھی مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ حق نفس کے اوپر بھاری ہے، نفسانی خواہشات حق سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ باطل تو ہم آہنگ ہے، لیکن نفسانی خواہشات ہم آہنگ نہیں ہے۔ مزدور نے آپ کے گھر میں کام کیا، $100 $200 جو کچھ بنتا ہے، دینا بھاری ہے، اور نہ دینا، اگر نہ دینا پڑے سچی کیا بات ہے۔ لیکن وہ $200 یا $1000 یا $2000 یا $20000 جو بھی اس کا حق بنتا ہے وہ دینا کیا ہے؟ بھاری ہوتا ہے۔ بھاری نہ ہوتا تو حق مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی نا۔ حق مانگنے کی، اگر لوگ اپنے فرائض کو، جہاں حق ہے وہاں فرض بھی ہے۔ اگر مزدور کا حق ہے $100 لے لینا، تو جس کے ہاں کام کیا ہے اس کا فرض ہے کہ $100 ادا کر دے۔ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے، تبھی تو حق مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر لوگ اپنے فرض کو ادا کر دیتے، حق کو اگر ادا کر دیتے تو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ آج دنیا میں جتنی تنظیمیں بنتی ہیں سب حق مانگنے والی تنظیمیں ہیں۔ کوئی تنظیم فرض کو ادا کرنے والی بھی ہے؟ ادائیگی فرض کی کوئی تنظیم سنا آپ نے؟
حق نسواں، حق مزدور، حق فلاں ساری تنظیمیں یہی بنے حق مانگنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ مانگنے کی ضرورت وہیں پڑتی ہے جہاں مل نہ رہا ہو، چونکہ خلاف نفس ہے حق کا ادا کر دینا، بھاری ہے نفس کے لیے۔ اس لیے انسان کیا کرتا ہے کہ الف ہی نہ کہو کہ بے کہنا پڑے، حق کو مانے ہی گی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی صاحب نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے کسی مول صاحب کو بلایا، مول صاحب اسی طرح پڑھا دیجئے۔ اب مول صاحب آئے، لے کے بیٹھ گئے، یہ جو ہے بغدادی قاعدہ، بیٹا کہو الف، بچہ چپ، الف کہتا ہی نہیں۔ میرے لال بول دو الف، نہیں۔ چمکار کے جب تھک چکے تو آنکھیں دکھانا شروع کیا، ڈھانٹنا شروع کیا، پھٹکارنا شروع کیا، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ کہ میں تھک ہار کے کتاب کو بند کیا، اٹھ کے جانا چاہتے جاتے کہنے لگے کمبخت، ایک الف کہنے میں کیا مصیبت ہے کہ تو الف کہنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے۔ کہنے لگے سرکار اگر الف کہہ دینے کے بعد جان چھوٹ جاتی تو میں کہہ دیتا الف، لیکن مجھے معلوم ہے اگر میں ابھی الف کہوں گا آپ کہیں گے کہو بے، جب میں کہوں گا بے تو آپ کہیں گے کہو جیم، ہم کہیں گے جیم تو آپ کہیں گے کہو دال، تو میں بے الف ہی نہ کہوں تاکہ آگے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو بہت سارے لوگ صرف اس لیے کہ حق ادا نہ کرنے پائے، حق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، انجان بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر حق کو پہچان لیا تو حق کو قبول کرنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ حق انسان کے فطرت سے ہم آہنگ ہے، اس کی عقل سے ہم آہنگ ہے، بھاری ہے، گراں ہے، نفس کے لیے، عقل کے لیے گراں نہیں ہے۔ تو تیسرا مرحلہ آتا ہے حق کا اظہار، اور چوتھا مرحلہ ہے حق پر عمل۔ حق کو سمجھ گئے، حق کو قبول بھی کر لیا، لیکن حق کا اظہار مشکل، کہ اظہار کی شکل میں قیمت چکانی پڑتی ہے نا۔ اظہار اگر کر دیا حق کا اور ماحول حق کے خلاف ہے تو ان کی جو ہے کم سے کم تیز جو ہے نگاہوں کے تیر ہی کو جھیلنا پڑتا ہے۔ کبھی توہین ہو جاتی ہے، کبھی گالی سننی پڑتی ہے، کبھی یہ جو ہے فزیکل حملہ ہو جاتا ہے، اور اگر حاکم کے خلاف کہیں حق کو بول دیا ہے تو اس کے بعد قید و بند کی صعوبتیں بھی ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ افضل جہاد کلمۃ حق عند امام جائر، سب سے بڑا جہاد یہ کہ ایک ظالم حکمراں کے سامنے حق کوئی کہہ دے، حق کا بیان کر دینا، حق کا کہہ دینا سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو اظہار حق اس سے مشکل ہے، اور اس کے بعد اس سے زیادہ مشکل ہے عمل کرنا۔ بہت سارے لوگ تھے، میں کوفے کی مثال اکثر دیتا رہتا ہوں، کوفہ سامنے ہے، جس وقت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے نکل کے کوفے کی طرف جا رہے ہیں، ایک منزل پر امام پہنچتے ہیں تو ترماح ابن عدی، یہ وہی ترماح ہیں جن کا اونٹ اور اونٹنی والا مسئلہ سنا ہوگا اپنے ذاکرین سے، فی الحال مجھے اسے نہیں بیان کرنا ہے چونکہ وقت نہیں ہے اور نہ ہمارے موضوع سے اس کا تعلق ہے، بڑا دلچسپ واقعہ حتماً سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ذاکرین اس کو اکثر بیان کرتے ہیں۔ ترماح یہ وہی ہیں، ترماح ابن عدی کوفے سے نکل کے آئے ہیں، امام کی نظر پڑ گئی ترماح پر، ملاقات ہوئی۔ ترماح تم نے کوفے کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ سنیے، حق پہچان بھی گئے ہیں، مان بھی رہے ہیں، اظہار یا عمل کی جرأت نہیں ہے۔ ترماح کہتے مولا، عجب یہ جو ہے منظر کشی کی ہے کوفے کی، اما اشراف الناس عظمت رشوتن، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ عوام ہوتے ہیں، قائدین، یہ جو ہے لیڈران، سربراہردہ شخصیتیں، جہاں تک ان بڑوں کا مسئلہ ہے رشوت نے ان کے منہ پہ تالے لگا دیے ہیں۔ یہ بھول گئے ہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے، حق کیا ہے، حقدار کون ہے۔ یہ سراسر باطل کے ہمراہ ہو گئے ہیں، باطل کے ساتھ ہیں۔ اما سائر الناس بعدہم، لیڈران کے علاوہ جو عام پبلک ہوتی ہے، عوام، ان کا عالم کیا، اما سائر الناس بعدہم، اما
قلوبهم تحوی الیکم وسیوفهم غدا شہرۃ علیکم. عالم یہ ہے کہ ان کے دل تو آپ کے ہمراہ ہیں، وہ آپ کو امام برحق تو مانتے ہیں، آپ کو اللہ کا نمائندہ تو تسلیم کرتے ہیں، آپ کو حق کا رہنما، حق کا رہبر تو مانتے ہیں، لیکن ان کی تلواریں کل آپ کے خلاف نکلیں گی. جب عمل کرنے کا مرحلہ آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو صعوبتیں حق کا ساتھ دینے میں انہیں جھیلنی پڑیں گی وہ نفس کو گوارا نہیں ہے. اگر حق کا ساتھ دیں گے تو بھاری انعام جو ابن زیاد کے ہاتھ سے مل رہا، تھیلیاں مل رہی، اس سے محروم ہو جائیں گے. اگر حق کا ساتھ دیں گے تو دھمکیاں دی جا رہی تمہارے خاندان کو تباہ کر دیں گے. آپ تاریخ میں دیکھیں جو دھمکیاں ان لوگوں کو ملتی تھی، مختار نامے میں ایک اچھی سی جھلک دکھائی ہے. جن لوگوں نے مختار نامہ سیریل دیکھا ہو، بہت ساری باتیں ہیں نا زبان سے بیان کیجئے زیادہ دل میں اترتی نہیں ہیں، لیکن ایک دفعہ اگر اس کو فلما دیا جائے تو بڑی آسانی سے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. جس وقت جناب مسلم نے ابن زیاد کے دربار کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس وقت کس طرح، چونکہ ابن زیاد کے پاس زیادہ سپاہی نہیں تھے، مختصر سی تعداد تھی، اور یہاں 6000 مسلح، 6000، وہاں 600 بھی نہیں تھے، 6000 مسلح. ابن زیاد نے جو وہاں تدبیریں کی ہیں، خزانے کا منہ کھولا، ایک طرف سے قبائل کے سرداروں کو خریدا، دوسری طرف سے دھمکیاں، اپنے دہشت گردوں کو، ٹیرورسٹوں کو سماج میں بھیج دیا. مرد سارے آ کر کے دارالامارہ کا محاصرہ کیے تھے، گھر خالی پڑے تھے، انہوں نے عورتوں پہ حملہ کر دیا اور یہ افواہ پھیلا دی شام سے بہت بڑی فوج آ چکی ہے، کوفے کے باہر کھڑی ہوئی ہے، اور ایسے پہلوان ہے، ایسی ان کی طاقت ہے. یہ افواہیں جو پھیلنے لگی، خواتین میں ایک ہلچل مچ گئی، خواتین نے ہجوم کیا اپنے مردوں کی طرف، ایک ایک کر کے وہ لے کے چلی جانے لگی. اگر واقعاً جو دھمکیاں ان کو مل رہی تھیں، خدا نہ خواستہ اگر کہیں ہم اس سے دو چار ہو جائیں تو کیا ہوگا ہمارا؟ ہم تو آج اہل کوفہ کی مذمت تو کر لیتے ہیں، لعنت ملامت تو کرتے ہیں کہ انہوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا. حق کو قبول کرنا انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے جنہوں نے اپنے نفسوں کو کنٹرول کر لیا ہے. خواہشات نفسانی نفس پر غالب آ گئے ہیں، نفس کے خوف پر بھی غالب آ گئے ہیں، نفس کے لالچ پر بھی غالب آ گئے ہیں. نہ خوف کی پرواہ ہے انہیں، نہ لالچ کے شکار ہونے والے ہیں. وہ افراد ہیں جو حق کو قبول کر سکتے ہیں. چنانچہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اشبہ الناس بانبیاء اللہ تعالی اقولہم للحق وآملہم بہ. انبیاء سے سب سے زیادہ شبیہ وہ لوگ ہیں جو حق بیان کرتے ہیں سب سے زیادہ، اور سب سے آگے بڑھ کر کے حق پر عمل بھی کرتے ہیں. حق بولتے بھی ہیں اور حق پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں انبیاء سے. سب سے زیادہ مولائی کون ہے؟ سب سے بڑا مولائی کون ہے؟ سب سے بڑا شیعہ کون ہے؟ سب سے بڑا اہل بیت کا چاہنے والا کون ہے؟ محب سب سے زیادہ اہل بیت سے قریب کون ہے؟ سب سے زیادہ اہل بیت سے قریب وہ ہے جو حق بولنے میں سب سے آگے آگے اور حق پر عمل کرنے میں سب سے آگے آگے. اگر حق بولتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی ہے، میدان میں آتے ہوئے قدموں میں جو ہے وہ لغزش آ گئی ہے، محب اہل بیت دیکھنا ہے تو میثم ہے، محب اہل بیت حجر ابن عدی ہے، محب اہل بیت رشید حجری ہیں، محب اہل بیت قنبر ہے، محب اہل بیت ابو ذر ہے کہ کوئی قیمت انہیں خرید نہ سکی، کوئی قیمت انہیں خرید نہ سکی. نہ حجر کو خرید سکی، نہ ابو ذر کو خرید سکی. حجر ابن عدی آج کل تو سب کی جو ہے زبانوں پہ آ گئے ہیں، نہ حجر عدو سبب خیر گر خدا خواہد. اگر خدا چاہے تو دشمن خیر کا سبب بن جاتا ہے. نہ القاعدہ والوں نے حجر ابن عدی کی قبر سے چھیڑ چھاڑ کی ہوتی، اور نہ آج اتنا تذکرہ ان کا زبانوں پر آتا. کیا شیر دل انسان تھا یہ، کیا حق پرست انسان تھا. خب ایک حق کا مصداق علی ہے نا،
حق کا ایک مصداق علی ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. حجر ابن عدی، مولا کائنات کی شہادت ہو چکی ہے، شہادت علی کے بعد کا واقعہ ہے نا، مولا کی شہادت ہو چکی ہے، معاویہ کا تسلط اقتدار پورا قائم ہو چکا ہے، اقتدار قائم ہو چکا ہے. حتیٰ یہ وہ زمانہ ہے کہ امام حسن سے یہ جو ہے صلح بھی ہو چکی ہے، حتیٰ کوفے پر بھی تسلط ہو گیا ہے معاویہ کا، اب بلا شرکت غیر وہ حاکم ہے، اتنی جلدی کسی حکومت حق کے قیام کی امید بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے یہی ہے، ملنا ہے تو اسی سے ملنا ہے، مار کھانا ہے تو اسی سے مار کھانا ہے، اسی کا توتی بول رہا ہے، کوئی آگے ہے ہی نہیں. ایک واقعیت ہے، حقیقت نہیں ہے، واقعیت ہے. کل پرسوں عرض کر چکا ہوں، حقیقت اور ہے، واقعیت اور ہے. ہمیں حقیقت کا ساتھ دینا ہے، واقعیت کا نہیں. حجر ابن عدی گرفتار کر لیے گئے ہیں. زیاد ابن ابی جو گورنر ہے کوفے کا، یہ پہلے مولا کا گورنر رہ چکا ہے نا، تو خوب پتہ ہے شیعہ کہاں کہاں ہیں اور کون کون سے علی کے چاہنے والے ہیں. معاویہ نے ایک سیاسی سودے بازی کے ذریعے ان کو اپنی طرف کر لیا ہے، چونکہ زیاد کو مال و دولت سے زیادہ جس چیز کی تلاش تھی وہ یہ تھی کہ اپنا نسب تو کہیں، ایک باپ کی تلاش تھی. زیاد کو تلاش کس چیز کی تھی؟ باپ کی تھی. اس کو کہا جاتا زیاد ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا. وہ باپ کون ہے یہی نہیں پتا چل رہا تھا، چونکہ ماں نے بیک وقت، خیر اب تو وہ چیز جو ہے بری بھی نہیں رہ گئی نا، اس زمانے میں یہ بات معیوب تھی کہ ایک عورت کے ایک مرد سے زیادہ سے لوگوں سے تعلقات ہوں. 10 لوگوں کے درمیان میں شبہ تھا، ان کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا ہے، ان کا. ظاہر اس زمانے میں یہ ڈی این اے وغیرہ کی بھی سہولت نہیں تھی کہ معین کیا جا سکتا. زیاد کو تلاش ہے ایک باپ کی، معاویہ کو تلاش ہے ایک غلام کی جو کام کر سکے. چنانچہ برعک سیاسی سودا ہو گیا کہ حکومت دیں گے، باغ دیں گے، کھلیان دیں گے، کھیت دیں گے، سونا دیں گے، چاندی دیں گے، ساتھ میں تمہیں ایک باپ بھی دے دیں گے. ہم تمہاری نسبت اپنے باپ ابو سفیان سے جوڑ لیں گے. کون سے ہمارے یہاں جو ہے وہ حسن کردار کی اہمیت ہے کہ لوگ پوچھیں کہ صاحب ان کے باپ کی ان کی ماں سے شادی کب ہوئی تھی، وہ اہم بات نہیں ہے، جوڑ لیں گے ہم رشتہ. چن چن کے شیعیان علی کو قتل کیا ہے زیاد نے. من جملہ حجر ابن عدی یہ جو ہے گرفتار ہوئے، معمولی شخصیت نہیں حجر ابن عدی کی. مولا کے زمانے میں ان کے آپسی رابطے میں رہے، تعلقات رہے ہیں. یہ حجر کو گرفتار کیا پورے کنبے اور پورے خاندان کے ساتھ، پورے کنبے اور پورے خاندان کے ساتھ حجر ابن عدی گرفتار کر لیے گئے. معاویہ نے کہا تھا ان کو لے کر کے ہمارے یہاں نہ بھیجنا، کیونکہ معاویہ کو بہرحال کچھ اپنا یہ جو ہے وہ رکھ رکھاؤ کا بھی خیال تھا، ظاہرداری بھی کافی ہوتی تھی. اب یہاں آئیں گے تو مقدمہ چلے گا، تو کیس چلے گا، اور علی والے کبھی مقدمہ ہارتے ہی نہیں. مشکل یہ ہے کہ علی والے کبھی مقدمہ ہارتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمیں لاجواب کر دیں گے. ان کا معاملہ وہی نپٹا دو راستے ہی میں. ایک بلینک چیک کورے کاغذ کے اوپر سائن کر کے معاویہ نے دے دیا کہ جو کچھ حجر ابن عدی چاہتے ہیں لکھ لے یہاں پر، صرف اتنی شرط ہے کہ وہ حق سے یعنی علی سے دستبردار ہو جائے. خود ہی لکھ دیتا کہ اتنا دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے. نہیں، کورا کاغذ بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ معاویہ بھی یہ سمجھتا ہے ہم حق کی قیمت معین ہی نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں، قیمت خود معین کر لیں. کہا گیا کیا چاہیے؟ حکومت چاہیے، حکومت لے لو. پیسہ چاہیے، پیسہ لے لو. غلام چاہیے، غلام لے لو. کنیز چاہیے، کنیز لے لو. حجر میں سے کسی بات نہیں، ہمیں نہیں چاہیے. اچھا نہیں چاہیے تو مرنے کو تیار ہو جاؤ، اکیلے نہیں پورے فیملی کے ساتھ. اپنی جان دینا آسان ہو جاتا ہے،
لیکن جہاں کنبے کی بات آ جاتی ہے، جہاں فیملی کی، جہاں اولاد کی بات آ جاتی ہے، یہاں انسان کے قدم تھرانے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مال قربان کرنے کو تیار ہو جاتے، جان کی باری آتی ہے پیچھے ہٹ جاتے۔ بہت سارے لوگ ہیں جان کی باری آئے اپنی جان قربان کر دیں گے، اولاد کا مسئلہ جہاں آتا ہے وہاں قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ حضور نے کہا ہمیں منظور ہے، خود بھی مرنا منظور ہے، خاندان کا مرنا منظور ہے، اولاد کا مرنا منظور ہے، بس ایک شرط ہے، وہ شرط ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرنا، بعد میں مجھے قتل کرنا۔ حق کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، ساری چیزیں نفس کے خلاف جا رہی ہیں۔ نفس ایک تو مال قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتا، مال قربان کرنے کو تیار ہو بھی گیا تو جان قربان کرنے کو، اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جائے تو اولاد کی جان کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ حضور یہاں پر نفس کو اس طرح سے ذلیل کر رہے ہیں، اس طرح سے حقیر بنا دیا ہے نفس کو، نفس کی کوئی آواز سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو، بعد میں مجھے قتل کرو۔ کسی نے پوچھا حضور آخر سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور جواب دیتے ہیں میں اپنے بچے کا کیریئر بنانا چاہتا ہوں۔ میں سے بیان کر چکا ہوں شاید پہلی یا دوسری مجلس میں، پھر سے بیان کر رہا ہوں تاکہ واقعاً جو لوگ نہیں تھے اس دن اس کو محسوس کریں۔ آج ہمارے کتنے ہی لوگ بہت سارے کام وہ کرتے جو اسلام میں حرام ہیں، اسلام میں ناجائز ہیں، خلاف اسلام ہیں، کچھ کو توجہ نہیں ہے، کچھ متوجہ ہیں، جانتے ہیں، مگر جاننے کے باوجود اسے انجام دیتے ہیں۔ کچھ تو نہ انجان ہے، انہیں شاید پتہ نہیں ہے، کچھ جانتے ہیں مگر چونکہ نفس چاہ رہا ہے نا۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کھانے پر، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تعارف ہونے لگا، آپ کیا کرتے ہیں؟ مجمع مومنوں کا ہے، حسین کے ماننے والوں کا، حسین کے چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ فخر سے کہتے جی میں سنگر ہوں، اور ماشاءاللہ میرا بھائی بھی سنگر ہے، اور ماشاءاللہ بھی ساتھ میں ہے، ماشاءاللہ ساتھ میں لگا ہوا ہے، ہم سن رہے ہیں اسے بیٹھے ہوئے۔ یعنی سماج اتنا گر چکا ہے، الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل کی جولانیاں ہیں، کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ نفس یہ چاہ رہا ہے نا۔ حضور نے نفس کو بالکل کچل کر رکھ دیا، کہا کیوں بیٹے کی موت پہلے کیوں چاہتے ہو؟ سارے لوگ مختلف گناہ کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، اسلامی قانون کو پامال کر دیتے ہیں، باطل کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، باطل کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہو جاتے، کاہے کے لیے؟ تاکہ دنیا میں ہمارا ایک مقام بن جائے، ہمیں فلاں منصب مل جائے، فلاں عہدہ مل جائے، سینیٹر بن جائیں، کانگریس کے رکن بن جائیں، یہ جو ہے وزیر بن جائیں، منسٹر بن جائیں، صدر مملکت بن جائیں۔ اس کے خاطر چاہے دین کو قربان کرنا پڑے، چاہے مذہب کو قربان کرنا پڑے، چاہے اہل بیت کی تعلیمات کو قربان کرنا پڑے، تیار ہے ہم۔ حضور اس کے بالکل خلاف کہتے ہیں اسے کیریئر تھوڑی کہتے ہیں۔ عہدہ مل جانا کوئی کیریئر ہے؟ سینٹ کا ممبر بن جانا کوئی کیریئر ہے؟ کانگریس کا جو ہے ممبر بن جانا کوئی کیریئر ہے؟ حکومت میں آ جانا کوئی کیریئر ہے؟ کابینہ میں شامل ہو جانا کوئی کیریئر ہے؟ کیریئر تو یہ ہے امام زبانہ کی کابینہ میں شامل ہو جاؤ، اس قابل تو بنے امام جب آئے تو اپنی فوج میں ہمیں جگہ دے سکیں، سپاہ امام زمانہ میں رکن بننے کی اگر لائق ہو گئے تو یہ ہے کیریئر۔ کیریئر یہ نہیں ہے۔ حضور کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے بچے کا کیریئر بن جائے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں حضور؟ کہ آج میرا بچہ حق پر ہے، میرے بچے کا دل حق سے مالا مال ہے، کیونکہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ علی سے حق کو جدا کر دو تو وہ باطل ہو جائے گا۔ آج میرے بچے کے دل میں عشق علی ہے، میرے بچے کا دل عشق علی سے لبریز ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا بچہ جب دنیا سے جائے عشق علی لے کر کے جائے۔ یہی واحد سرمایہ ہے جو آخرت میں کام آنے والا ہے۔
میں نہیں چاہتا میرا بچہ جب دنیا سے جائے تو عشق علی سے خالی جائے. ہو سکتا ہے میری موت کے بعد میرا بچہ موت کو برداشت نہ کر سکے, ڈر جائے, خوفزدہ ہو جائے, خوفزدہ ہو کر کے علی سے دستبردار کہیں نہ ہو جائے. جس چیز نے حجر کو اس مقام پر پہنچا دیا. حق والے حکومتوں میں اگر جاتے بھی ہیں, شامل ہوتے بھی ہیں, باطل حکومتوں میں اگر حق والے جاتے بھی ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ باطل حکومتوں میں شامل ہونے کی ہمیں اجازت نہیں ہے, نہیں بھی ہے اور ہے بھی. اس کو چاہتا ہوں آج واضح کر دوں. منع بھی کیا گیا ہے. صفوان جمال کا واقعہ عرض کیا تھا نا, کس طرح سے امام اتنا سا بھی رابطہ برداشت نہیں کر رہے ہیں. حتیٰ حکومتوں کے اندر جو لوگ کلرک تھے, دیوان کا حساب جو رکھتے تھے, دربار میں جو یہ جو ہے قلم چلاتے تھے, امام سے ملاقات جب امام نے ان سے شکوہ کہا کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہمیں حق سے محروم کیا گیا ہے. اگر تم لوگ ان حکومتوں کا ساتھ نہ دیتے, البتہ یہ بھی ایک منطق ہے, ہم نہ دیں گے ساتھ تو کوئی اور دے دے گا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم جہنم میں نہ جائیں گے تو کوئی اور چلا جائے گا. یہ کوئی منطق تو نہیں نا ہے. یہ گلاس میں زہر رکھا ہے, ہم نہ پیئیں گے کوئی اور پی لے گا, لاؤ بھی پی لیتے ہیں. یہ لاجک نہیں مانی جا سکتی. یہ لاجک وہی تھی جو کربلا میں تھی. فاطمہ کبریٰ کے کانوں سے گوہر چھین رہا ہے, رو رہا ہے. پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہا تمہاری مظلومیت پر. کہا چھین کیوں رہے ہو؟ کہا یاخذھا غیری, میں نہ چھینوں کوئی اور چھین لے گا. یہ وہی منطق ہے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ امام فرماتے اگر تم لوگوں نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو ایک اکیلا حجاج کیا کر لیتا, ایک ہارون رشید اکیلا کیا کر لیتا, ایک اکیلا مامون کیا کر لیتا. تم نے ہارون کو ہارون بنایا, تم نے مامون کو مامون بنایا. لیکن اسی باطل حکومت میں جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صفوان جمال کو بزنس کرنے سے منع کر دیا, اسی حکومت میں امام نے علی ابن یقطین کو وزیر اعظم بنوا دیا. بنی نا, مثال تو ہے نا ہمارے سامنے, دونوں مثال ہے. علی ابن یقطین کیا مولا, یہ دوغلی پالیسی الیاذ باللہ سمجھ میں نہیں آئی. ہم جیسے لوگ بعض دفعہ کرتے ہیں نا, موضوع ایک ہی ہوتا ہے, ان کے لیے حکم کچھ دے دیا, ان کے لیے حکم کچھ دے دیا. یہاں سے جو ہے لفافہ اچھا مل گیا, وہاں سے نہیں ملا. دو امام کی یہاں تو یہ سب چیزیں نہیں نہ ہیں. صفوان جمال نے کیا برائی کی تھی, بیچارے کا بزنس پورا ختم کروا دیا, اور علی ابن یقطین کو وزیر اعظم بنا دیا. کہ علی ابن یقطین وزیر اعظم اپنے لیے نہیں بنے تھے. علی ابن یقطین وزیر اعظم اس لیے نہیں بنائے گئے تھے کہ اچھا گھر مل جائے, اچھا بنگلہ مل جائے, اچھی سواری مل جائے, اچھا کھانا مل جائے, اچھا کپڑا مل جائے, بچوں کو ڈھیر ساری دولت مل جائے. علی ابن یقطین کو وہاں بھیجا تھا حق کی مدد کے لیے. اور علی ابن یقطین نفس کو کچلنے میں اتنا کامیاب ہو چکے تھے, اس بات کا خطرہ نہیں رہ گیا تھا کہ علی ابن یقطین اپنی حکومت بچانے کے لیے حق کو نقصان پہنچا دیں گے. ہم بہت سے ایسے افراد کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے ہندوستان کے اندر, عہدہ ملنے سے پہلے بہت اچھے آدمی تھے. میں کیا عرض کروں, سلطان المدارس کا فارغ التحصیل طالب علم ہندوستان میں آئی پی ایس کے امتحان میں کامیاب ہو گیا. اہم امتحان ہوتا ہے, اہم عہدہ ہوتا ہے. اس میں یہ جو ہے کامیاب ہو گیا. اب کامیاب ہونے کے بعد مدرسے میں بڑی خوشی, دوست بڑے خوش کہ ہمارا ساتھی ہمارا دوست ہو گیا. اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے پارٹی وٹی رکھی, اس کی ضیافت میں جو کچھ طلبہ کر سکتے تھے. گاؤں والے بھی خوش کہ ہمارے گاؤں کا بچہ. لیکن عہدہ ملنے کے بعد وہ پہچاننے کے قابل بھی نہیں رہ گئے کہ کبھی مولانا بھی تھے, کبھی مولانا بھی تھے. ان کے ساتھی مدرسے میں انتظام کیے بیٹھے رہ گئے, وہ آئے تک نہیں, گاؤں کا رخ بھی نہیں کیا انہوں نے. یہ سارا عہدہ و منصب کا ہے کے لیے دنیاوی لذتوں کا اسیر نفس ہے, نفس کا غلام ہے یہ. لیکن علی ابن یقطین پر یہ بھروسہ ہے, یقین ہے کہ علی ابن یقطین اپنے تزکیہ نفس کے بعد نفس کو اتنا انہوں نے قابو کر رکھا ہے کہ کبھی یہ نفس کے اسیر ہوں گے ہی نہیں. بھیج دیا ان کو وہاں پر
کاہے کے لیے گئے ہیں تاکہ دبے کچلے شیعوں کو فائدہ پہنچا سکیں. شیعوں پر ڈبل ٹیکس لگایا جاتا تھا, خراج دیا جاتا تھا شیعوں سے, تو ایک دروازے سے آتا تھا, دوسرے دروازے سے شیعوں تک پہنچ جاتا تھا. کئی شیعوں کا مقدمہ عدالت وغیرہ میں, البتہ علی ابن یقطین نے اپنے کو شیعہ ظاہر نہیں کیا تھا. شیعہ ظاہر کر دیتے تو پھر ظاہر سے بات کام نہیں کر سکتے تھے. انہی کے رنگ میں بظاہر نظر چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. علی ابن یقطین کو بھیجا گیا تھا کہ جہاں کہیں امامت کے خلاف دربار میں جو سازشیں رچی جاتی ہیں اس کی خبر آ کر کے امام, ایسا نہ ہو کہ یہاں کی خبر وہاں پہنچائیں. ہمارے بہت سارے وہ ہوتے ہیں جب ان عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں ان کے مخلص زیادہ ہوتے ہیں, اپنوں کے مخلص کم ہوتے ہیں. ہم نے ہندوستان میں یہی دیکھا کہ ہمارے کسی اعلیٰ عہدے پر اپنا کوئی آ جاتا ہے تو ہمارا کوئی کام نہیں ہو پاتا, غیر تو کر بھی دیتے ہیں. علی ابن یقطین کس درجہ نفس کشی کے مرحلے پہ آ گئے تھے, ایک واقعہ ان کا سن لیا. قصہ بہت لمبا ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے, اور باتیں بھی عرض کرنا ہے. کس مرحلے پہ علی ابن یقطین پہنچے ہوئے تھے. خب یہاں بھی ہوتا ہے, ہندوستان میں, پاکستان, ہر جگہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پتہ چل جائے کہ ہمارا کوئی اپنا آدمی کسی اعلیٰ عہدے پر ہے, اور اپنا آدمی اپنا ہے بھی, بھولا نہیں ہے اپنوں کو, تو ہر آدمی اس کے یہاں پہنچتا ہے یہ سوچ کر کے ہی. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہی تو آیا ہوں, اور صبح سے شام تک جانے کتنے آ چکے ہیں. اسی طریقے سے کوئی پیسے والا صاحب خیر خیرات اگر ہو تو اس کے یہاں بھیڑ لگی رہتی ہے. جس کو دیکھو چلا آ رہا ہے, ہماری لڑکی کی شادی ہے, ہمارے بیٹے کی تعلیم ہے, ہمارا گھر یہ ہے, ہمارا فلاں وہ ہے, بھیڑ لگی ہے ان کے یہاں. اب آدمی ہے, تھک بھی جاتا ہے, ذہن اس کا پتہ نہیں. ابن یقطین اس دن کس موڈ میں تھے, کیا تھے. ایک شیعہ جب آیا اور اس نے جب کہا کہ میں شیعہ امام صادق ہوں, شیعہ علی ہوں, میرا یہ کام ہے, تو ڈانٹ دیا اس کو, ڈانٹ دیا اسے, بھاگ جاؤ یہاں سے. جس کو دیکھو چلا آتا ہے میں شیعہ ہوں, جس کو دیکھو چلا آتا ہے میں, چلے جاؤ یہاں سے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان سے بات کرنے کا. شیعہ وہاں سے نکلا. نکلنے کے بعد امام کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ سرکار آپ تو فرماتے تھے کہ چاہو علی ابن یقطین کام کر دیں گے, اپنا آدمی ہے. وہاں گئے, علی ابن یقطین کا برتاؤ یہ تھا ہمارے ساتھ. اچھا, چپ ہو گئے امام. کچھ دنوں کے بعد علی ابن یقطین جب حج کے لیے مکہ آئے, اس کے بعد مدینے بھی آئے, زیارت پیغمبر کے لیے امام کی بارگاہ میں بھی حاضری دی. جہاں امام کے جب بیت الشرف پہ آئے, ملاقات کے لیے اجازت مانگی. امام نے کہا ان سے کہہ دو ان سے ملنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. اب بڑے پریشان علی ابن یقطین کے مولا کا یہ برتاؤ کبھی ایسا تو تھا نہیں. مولا کا برتاؤ تو بہت ہی محبت آمیز ہم سے رہا کرتا تھا. سمجھ گئے کوئی خطا ہوئی ہے, کوئی لغزش ہوئی. وزیر اعظم بن گئے ہیں مگر ابھی بھی اپنے کو امام کا غلام ہی سمجھتے ہیں. کوئی حتماً غلطی ہوئی ہے. مولا ہم سے کیا لغزش ہے, کیا کہا جب تمہارے پاس ہمارے شیعوں سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی تم سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے. مولا میں معافی چاہتا ہوں, غلطی ہو گئی مجھ سے. کہ میں نہیں, جس کے ساتھ جسارت گستاخی کی ہے اس سے معافی مانگو. کہ مولا وہ کوفے میں ہے, ہم ابھی مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے کیسے معافی مانگیں. کہ اگر معافی مانگنے کو تیار ہو تو انتظام کرنا میری ذمہ داری ہے. کہ مولا میں تو تیار ہوں, چلے جاؤ بقی میں, فلاں سواری کھڑی ہے اس پہ بیٹھ جاؤ, تمہیں کوفہ پہنچا دے گی سواری. علی ابن یقطین بقی میں آئے, اس سواری کو دیکھا, سواری پہ بیٹھے, اگلے لمحے کوفے میں موجود. اس شیعہ کے گھر پہ پہنچے, دق الباب, دروازہ کھولا, دیکھا سامنے علی ابن یقطین کھڑے, گھبرا گیا کیا مصیبت آئی ہے. مگر دیکھا حالت بدلی ہوئی ہے, علی ابن یقطین ہیں تو مگر ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں. بھائی مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی, اس دن میں کسی اور فکر میں تھا, گستاخی کر بیٹھا تم سے, مجھے معاف کر دو. کہا جا میں نے معاف کیا, کہا ایسے نہیں. دیکھیں کتنا کچل رکھا ہے علی ابن یقطین نے نفس کو, کس طرح سے عقل علی ابن یقطین, نفس علی ابن یقطین پر حاکم ہے. کہنے لگے میں اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہوں, تم اپنا پیر میرے رخسار پہ رکھ کے کہو علی ابن یقطین جا تجھے معاف کیا. اس طرح سے علی ابن یقطین نے معافی مانگی, اس نے اپنا پیر رکھا, معاف کیا. اب امام کی خدمت میں آئے, امام نے بھی انہیں گلے لگا لیا. اتنا نفس کا تزکیہ کر لیجئے. کانگریس میں جانے سے پہلے, سینیٹر بننے سے پہلے, حکومت کا رکن یقیناً بنیے, صدر مملکت بن جائیے,
صدر مملکت بنیے کہ ایسے صدر بنیے کہ امام آپ کو گلے سے لگا سکے. ایسے نہ بنیے گا کہ امام اپنا منہ پھیر لیں. یہ ترقی کس کام کی رہے گی؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان سوکھی روٹیاں کھائے، جھونپڑے میں رہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، مگر امام یہ کہہ دیا سلمان منا اہل البیت. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اس سے بڑا تمغہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ امام اپنا کہہ دے بھئی یہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. کیا کریں گے اچھے اچھے کھانے کھا کر کے؟ آخر اس گوشت اس سے کیا بنے گا؟ گوشت پوستی تو بنے گا، خاک میں مل ہی جانا ہے. اسے تو مل ہی جانا ہے. روٹی چٹنی روٹی کھانے والے کا بھی وہی انجام ہے، اور یہ جو ہے مرغن غذائیں اس کا بھی یہی انجام ہے. جھوپڑے میں رہنے والے بھی وہیں پہنچیں گے، وہی 2 گز کی قبر، وہی 2 گز کی قبر ہے سب کے لیے. محل والے کے لیے وہی ہے. ٹھیک ہے ان کو 2 گز کی قبر ملے گی 50 سال کے بعد، ہم کو جو ہے پہلے ہی مل گئی، دنیا ہی میں مل گئی 2 گز کی قبر. اچھا ہے ہماری عادت بھی ہو گئی تھی وہاں پر رہنے کی. تو نفس پر اگر انسان کو قابو مل جائے، نفس پر قابو کیسے ملے؟ کل وہ حدیث میں نے عرض کی تھی نا کہ الحق ثقیل قد خفف اللہ علی اقوام طلب العاقبہ. حق سنگین ہے، بھاری ہے، مشکل ہے، آسان واقعہ نہیں ہے. زبان سے کہہ دینا جتنا آسان ہے اتنا مرحلے عمل میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے. مشکل آسان ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ مشکل کے آسان ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس آخرت کے طلبگار بن جائیں. ایک وقتی دنیا ہے، ایک ابدی دنیا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ 10-15 سال کی محنت بچہ ڈاکٹر بننے کے لیے قبول کر لیتا ہے. کہے کے لیے 15 سال کی تکلیف 50 سال کا آرام. اتنی تو ہے نا، تقریباً 3 گنا آرام. 3 گنا آرام، 15 سال کی تکلیف اور 50 سال کے آرام کے لیے کہتا ہاں سودا اچھا ہے. 15 سال تکلیف سے 50 سال آرام سے، جبکہ وہ آرام کا بھی یقین نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ نہ ہو لیکن بہرحال یقین ہے، اس سے تیار ہو جاتا ہے. اب ہمیں بتائیں کہ اگر ایک انسان ہے جو حق پر عمل کرنے کی بنا پر پوری زندگی اس کی تکلیفوں میں گزر جائے، کئے سال کی زندگی ہے؟ بہت سے بہت 100 سال. سینکڑا پار کرنا تو آسانی رہ گیا ہے نا. بہت سے بہت جیے تو ڈاکٹروں کی مدد سے مشینیں لگا کر کے 100 سال پار کر لیا. اور مانا یہ 100 سال پورا تکلیف میں گزرا، فاقے میں گزرا، پھٹے پرانے کپڑے میں گزرا، تحقیر میں گزرا، توہین میں گزرا، تذلیل میں گزرا. لوگ اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے، جہاں جاتے تھے وہاں پر تانے سننے کو پڑتے تھے. اس طرح سے پوری زندگی گزر گئی. لیکن پوری زندگی گزارا حق پر. بھوکا رہنا فخر نہیں ہے، وہ فقر و فاقہ جو حق کے ہمراہ ہو. حدیث معصوم کی من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا. جو ہم اہل بیت کی محبت کا دم بھرتا ہے اسے فقر و فاقے کا لباس تیار کر لینا چاہیے، کیونکہ اہل بیت کی محبت کے نتیجے میں تمہیں بھوکے بھی رہنا پڑ سکتا ہے، مصائب بھی سہنے پڑ سکتے، کبھی وہ زمانہ بھی آ سکتا ہے جو میسم کے سامنے پیش آیا تھا. اگر محبت کا دم بھرا ہے نا تیار ہو جاؤ اس کے لیے بھی. ہم تیار ہیں، حق کے ہمراہ بھوکے رہے، حق کے ہمراہ پیاسے رہے، حق کے ہمراہ فاقہ کیا، حق کے ہمراہ قید میں گئے، حق کے ہمراہ سولی پہ چڑھ گئے. لیکن بعد میں کیا ملا؟ 100 سال کے بعد کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ اچھا اگر 100 سال تکلیف ہو، 300 سال آرام، کیسا ہے سودا؟ اور اگر 3000 سال کا آرام ہو، اور اگر 3 لاکھ سال کا آرام ہو، 3 کروڑ سال، 3 ارب سال، 3 کھرب سال، گنتیاں ہماری ختم ہو جائیں گی. وہاں کی زندگی ختم نہ ہوگی، نہ جنتیوں کی زندگی ختم ہوگی، نہ جہنمیوں کی زندگی ختم ہوگی. ابدی آرام، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. وہ بھی ہے وجزاؤہم جہنم وہم فیہا خالدون. جنت ابدی، جہنم ابدی. 100 سال کا آرام، ہمیشہ کی تکلیف. 100 سال کی تکلیف،
ہمیشہ کا آرام انتخاب کون سا کریں گے، پہلا یا دوسرا؟ کہیں گے 100 سال کی تکلیف تو منظور ہے لیکن ابدی تکلیف منظور نہیں ہے۔ طلب الآخر علی اقوام طلب الآخرہ، اور جب وہ آخرت کے طلبگار ہو جائیں گے تو خود بخود نفس پر قابو آ جائے گا۔ صبروا نفوسہم، نفس کو لگام لگ ہی جائے گی۔ جس کو یقین ہے کہ 15 سال کے بعد ڈاکٹر بن کر کے مزے میں رہیں گے، وہ 15 سال کی تکلیفوں کو آسانی سے جب برداشت کرتا ہے، نفس کو قابو میں لاتا ہے نا۔ نفس کہہ رہا ہے چلو چلو سنیما دیکھنے چلتے ہیں، نفس کہتا ہے چلو چلو فلاں جگہ گیم ہو رہا ہے وہاں چلتے ہیں، فلاں جگہ کھیل ہو رہا ہے وہاں چلتے ہیں، فلاں جگہ پارٹی ہے وہاں جاتے ہیں، مگر کیا کرتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، کل میرا ایگزام ہے۔ لگایا نا لگام نفس کو؟ نفس کو لگام لگایا نہیں لگایا؟ مت کہیں کہ یہ تو بہت مشکل کام، مشکل کام نہیں ہے، ہر روز کر رہے ہیں ہم لوگ یہ کام۔ صبح صبح نیند آ رہی ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، آفس کا ٹائم ہو گیا ہے، نفس کیا کہہ رہا ہے؟ سو۔ مصلحت کیا کہہ رہی ہے؟ اٹھو۔ روز لگام لگاتے ہیں ہم، بس مشکل یہ ہے کہ نفس کو لگام لگاتے ہیں دنیا ہی کے لیے، نفس کے لیے ہی لگام لگاتے ہیں۔ ایک دفعہ نفس کو لگام لگائیں عقل کے لیے، نفس کو لگام لگائیں خدا کے لیے، پیغمبر کے لیے، اہل بیت کے لیے، قیامت کے لیے لگا دے تو وہ زمانہ آئے گا پھر حق ہمارے لیے شیریں بن جائے گا، آسان بن جائے گا حق پر عمل کرنا۔ حق پر عمل کرنا مشکل نہیں رہے گا، بھروسہ البتہ ہونا چاہیے۔ وثقوا بصدق موعود اللہ تعالی، اللہ نے جو وعدے کیے آخرت کے بارے میں اس پر یقین۔ فکن منہم واستعن باللہ، اسی جملے کی تشریح کے بعد میں جس کو تمام کروں گا، امام فرماتے واستعن باللہ، یاد رکھو یہ راستہ کٹھن ہے، خدا کی مدد کے بغیر یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا۔ کس چیز کے بغیر؟ مدد کے بغیر۔ مدد کسے کہتے ہیں؟ مدد کسے کہتے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس انہوں نے ہم کو سمجھا دیا، یہ ہے مدد۔ ہماری طرف سے پڑھا نہیں ہے، ہماری طرف سے ایگزام نہیں دیا، ایگزام ہم نے دیا، پڑھا ہم نے، سہارا انہوں نے دے دیا۔ اللہ کی طرف سے مدد ہے، اللہ معاون ہے، فاعل نہیں ہے۔ ہماری طرف سے اللہ کچھ نہیں کرتا، کرتے ہم ہیں، سہارا اللہ دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ واستعن باللہ، اپنے قوت بازو پہ مغرور مت ہو جانا، سب کچھ کر لیا ہے کہ اس کی طرف سے اگر مدد نہ ملے، سہارا وہاں سے نہ ملے، تو خدا کا کام کیا ہے؟ سہارا دینا ہے، ہماری طرف سے نہیں کرے گا۔ بیمار ہو گئے، جاؤ علاج کرو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس سے دعا کر لو، خدایا اس دوا میں برکت دے دے، شفا قرار دے دے۔ دعا جانشین عمل نہیں ہے، مکمل عمل ہے، دعا مکمل عمل ہے۔ ہماری طرف سے اقدام، اللہ کی طرف سے مدد۔ اگر ہمارا اقدام نہیں تو وہاں سے مدد بھی نہیں۔ اقدام ہمیں کرنا ہے، بزنس کے لیے دولت چاہیے، آگے بڑھیے، کام کیجئے، پھر دعا کیجئے، مدد خدا کی طرف سے۔ امتحان میں پاس ہونا ہے، محنت کیجئے، مدد خدا کی طرف سے۔ واستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ شہدائے کربلا اگر کامیابی کے اس درجے پر پہنچ گئے کہ آج ہم سب کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کربلا کے شہیدوں، اے کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے اور ہم بھی کامیابی کے اس درجے پر پہنچ جاتے۔ البتہ اس درجے پر پہنچنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے قریب تو پہنچ سکتے ہیں۔ ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسی راستے، اسی جادے پر چلیں جس پر کربلا والے چلے تھے۔ یہ کامیابی انہیں کیسے مل گئی؟ نفس پر کنٹرول، نفس پر قابو ہے۔ ادھر پیاس ہے، ادھر پانی ہے،
آخر دیکھیں حر اور حرملہ میں کیا فرق ہو گیا؟ ایک سلام اللہ علیہ کا حقدار ہے اور ایک لعنت اللہ علیہ کا مستحق ہے. ایک ہی لشکر میں تھے نا, ایک ہی جگہ پہ تھے. کس چیز نے حر کو وہاں تک پہنچایا؟ نفس پر کنٹرول, نفس پر قابو. نفس کہتا ہے لشکر کی سرداری اہم, عقل کہتی ہے حسین کی غلامی اہم. نفس کہتا ہے ادھر پانی ہے ادھر پیاس, کہ عقل کہتی ہے ادھر پیاس تو ہے لیکن آئندہ کے لیے سلسبیل و کوثر ہے. عقل غالب ہو گئی نفس کے اوپر نا, لہذا ہر چیز آسان ہو گئی. حر کے لیے لشکر کا چھوڑنا کیوں آسان ہو گیا؟ حرملہ کیوں نہیں چھوڑ سکا؟ وہ بھیانک جرم حرملہ نے کیسے انجام دے دیا کہ آج بھی سننے والا جب سنتا ہے تو یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بھلا ایسا انسان اتنا شقی ہو جائے, انسان اتنا سنگ دل ہو جائے کہ اسے 6 مہینے کا پھول سا گلا نظر نہ آئے؟ اتنا سنگ دل ہو جائے انسان. ہاں, جب نفس کا اسیر ہو جاتا ہے انسان, خواہش نفسانی جب اہم بن جاتی ہیں, مقصد زندگی جب بن جائے اپنی خواہشوں کی تکمیل, تو یہی ہوتا ہے. لیکن جب انسان عقل کی اطاعت کرتا ہے, شریعت کی اطاعت کرتا ہے, خدا کا بندہ بن جاتا ہے, اہل بیت کا پیرو بن جاتا ہے, تو ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. چند دن کی بیاہی اپنے شوہر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. مسلمان ہی ہوئے, کئی دن ہوئے تھے وہب کی بیوی کو, وہب اور وہب کی بیوی کو کئی دن ہوا تھا مسلمان ہوئے. چند دن کے مسلمان ہے, چند دن کی بیاہی ہے. جب ماں نے حسین کی مظلومیت کو دیکھا, کہا بیٹا حسین کے ساتھ چلے جاؤ, میدان میں جاؤ. بیوی نے روکا, مگر روکا بھی ہے تو منطق اور مصلحت کے ساتھ روکا ہے زوجہ وہب نے. کہتی ہے مجھے آقا حسین کے پاس لے چلو, تب جانا, مجھے لے چلو وہاں پر. جب مولا کی خدمت میں آئی ہے زوجہ وہب, آنے کے بعد کہتی ہے مولا میں ان کو روکتی نہیں ہوں مگر 2 شرط ہے میری. مولا میری 2 شرط ہے. اب کیا شرط ہے؟ کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ظاہر سے بات ہے ان کے بعد میرا کوئی سرپرست نہیں ہے, کوئی میرا والی و وارث نہیں ہے, آپ مجھے اپنی بہنوں کے خیمے میں جگہ دلا دیں. زوجہ وہب تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وقت وہ بھی آئے گا کہ جب حسین کی بہن اسیر کر لی جائے گی. زوجہ وہب تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ زینب کے خیمے میں آگ لگ سکتی ہے, زینب کے بازوؤں میں رسن بن سکتی ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ مولا میری دوسری شرط یہ ہے, میری دوسری شرط یہ ہے کہ یہ وعدہ کریں کہ جنت میں میرے بغیر نہیں جائیں گے. وہب نے وعدہ کیا ہے, امام حسین نے وعدہ کیا تو میں بہن کے خیمے میں پہنچا دیں گے. کہ جاؤ وہب. اب یہی عورت ہے, دیکھیے نفس کو کتنا اس نے اپنے قابو میں کر لیا ہے. شوہر گیا, وہب کے ہاتھ کٹ گئے ہیں. جیسے ہی وہب کے ہاتھ کٹے ہیں, بیوی خود جو ہے خیمے کا ستون لے کر کے, عمود خیمہ لے کر کے میدان میں آ گئی. وہب نے دیکھا زوجہ آ گئی ہے, وہب نے کہا نہیں نہیں تم واپس جاؤ واپس جاؤ. اچھا وہب کے تو ہاتھ بھی نہیں ہے نا کہ زوجہ کو پکڑ کر کے خیمے میں لے جائے, ایک دفعہ آواز دیتے آقا آقا مدد کیجئے میری بیوی میدان میں آ گئی ہے. امام آئے ہیں اور اس کے زوجہ کو سمجھا بجھا کر کے خیمے میں واپس لے گئے. اتنی بڑی تبدیلی چند دنوں کی بات ہے. اس کو یہ اسلام لائے ہوئے چند دنوں سے زیادہ نہیں گزرے ہیں, تازہ مسلمان ہے, نئی نئی شادی ہوئی ہے, کتنے ارمان ہے دل میں, یہ کیا قابو پا لیا ہے. طلب الاخرہ ہے نا, نفس کو کیا لگام لگائی ہے. جتنے بھی کربلا میں ہیں بڑے تو بڑے, ابھی تک تو آپ 13 سال کے بچوں کا قصہ سن رہے تھے نا, 13 سال والے تو پھر بھی 13 سال کے ہیں, یہاں تو 6 مہینے کا بچہ بھی اپنے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ساری قربانیاں حسین دے چکے ہیں, قاسم کا پامال جنازہ اٹھا چکے ہیں, علی اکبر کے سینے پر برچھی لگ چکی ہے,
عباس کے شان قلم ہو چکے ہیں. اب یکو تنہا ہے حسین، حسین کی آواز بلند ہے. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن اہل بیت الرسول. ارے ہے کوئی جو اہل بیت رسول کی حمایت کرے؟ ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ ہے کوئی جو ہماری فریاد کو پہنچے؟ کون تھا جو حسین کی مدد کو آتا؟ البتہ شہیدوں کے جنازے ضرور تڑپنے لگے تھے، کٹی ہوئی گردنوں سے یہ آواز ضرور آنے لگی تھی، مولا کیا کرے، موت نے مجبور کر دیا ہے. ایک دفعہ اسی درمیان خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین در خیمہ پر آئے، بہن زینب رونے کا کیا؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ رونا کیسا؟ کہا بھیا آپ کی صدائے استغاثہ نے علی اصغر پر بڑا عجیب اثر کیا ہے. ارے بے شیر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے. حسین کہتے بہن زینب لاؤ لاؤ میرے بلال کو میرے ہاتھوں پہ دو، شاید اشقیاء رحم کھا کے اسے تھوڑا سا پانی پلا دیں. اے عزیزو، رباب اپنے لال کو لائی اور حسین کی آغوش میں دے دیا. علی اصغر حسین کی طرف دیکھ رہے، عجب نہیں زبان بے زبانی سے کہہ رہے ہو بابا مجھے بھول گئے؟ بابا اگر میری ضرورت نہ تھی تو مجھے مدینے سے لائے کیوں تھے؟ مجھے بہن کے پاس رہنے دیا ہوتا. اے بابا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں اپنے قدموں سے میدان میں نہیں جا سکتا. بابا مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے. اجرکم اللہ. شب عاشور ہے، آج شب گریہ ہے، آنسوؤں کی شب ہے، زہرا کو پرسا دینے کی شب ہے. کس طرح سے اہل بیت نے شب گزاری ہے. اے عزیزو، حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، بچے پر ابا کا سایہ ڈالا، لے کے چلے. فوج اشقیاء سمجھی شاید اب حسین صلح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے ساتھ قرآن کو لے کر کے آ رہے ہیں. لیکن جب حسین فوج کے سامنے آئے اور ابا کا دامن ہٹایا تو اشقیاء نے کیا دیکھا؟ قرآن تو نہیں ہے، مگر قرآن ناطق کا ایک پارا ضرور ہے حسین کے ہاتھوں پر. حسین ایک دفعہ فوج جفاکار سے خطاب کیا، اے فوج جفاکار، دیکھو اگر تمہارے خیال میں، تمہارے ذہن ناقص میں گنہگار ہوں، اس بچے کی کیا خطا ہے؟ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تم نے پانی بند کر رکھا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، آج 3 دن ہے نہ اسے دودھ ملا ہے نہ ایک قطرہ پانی ملا ہے. دیکھو کس طرح سے میرے بچے کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، دیکھو کس طرح سے میرا بیٹا تلظہ کر رہا ہے. عزیزو، عربی زبان میں تلظہ کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ جب مچھلی کو پانی سے نکال کے خشکی پہ ڈال دیا جاتا ہے، پہلے مچھلی تڑپتی ہے، پھڑ پھڑاتی ہے، جب بے دم ہونے لگتی ہے تو آہستہ آہستہ اپنے ہونٹوں کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. اس حالت کا نام تلظہ ہے. امام فرماتے دیکھو دیکھو میرا لال کس طرح سے تلظہ کر رہا ہے. ابھی بھی کوئی جواب نہ ملا تو ایک دفعہ امام نے علی اصغر کو خطاب کیا، میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے پوتے ہو، بیٹا اپنی حجت تمام کر دو. ارے یہ موقع سن کر کے زمانے کا کلیجہ ہل جاتا ہے. ایک دفعہ ننھے سے بچے نے سوکھی زبان نکالی، اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ جو پھیرنا شروع کیا، سنگ دل فوج بھی رونے لگی، آوازیں آنے لگی، ارے بچے کو تو پانی پلا دینا چاہیے. اچانک عمر سعد نے کہا اینا ہرملا اقطع کلام الحسین. ایک دفعہ ہرملا آگے بڑھا، کمان میں تیر کو جوڑا، تیرے سے شعبہ علی اصغر کے گلے کی طرف پھینکا. مقتل کا جملہ ہے فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. اجرکم اللہ. خدا نہ رولائے کسی غم میں سوائے غم حسین کے. اے عزیزو، بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، گلے سے خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین نے چلو میں خون کو بھرا،
चाहा आसमान की तरफ फेंके, आवाज आई हुसैन। इस खून नाहक का ये कतरा भी अगर आसमान की तरफ आ गया, क़यामत तक पानी न बरसेगा। जमीन की तरफ फेंके, आवाज आई, एक कतरा भी अगर जमीन पे गिर गया, क़यामत तक एक दाना न उगेगा। इनकार आसमां को है, राज़ी जमीन नहीं। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं। हुसैन ने ये कह के खून को अपने चेहरे पे मल लिया, मैं इसी आलम में नाना से मुलाकात करूंगा। अजरकुम अल्लाह। अजीजों, जो भी कोई शहीद हुआ उसका जनाजा हुसैन ने उठा करके मक्तल में पहुंचाया। अगरचे बहुत मुश्किल था, और मोहम्मद का जनाजा चहीती बहन के सामने पेश करना कोई आसान नहीं था। कासिम का पामाल जनाजा बेवा भावच के सामने पेश करना कोई आसान काम नहीं था, मगर हुसैन ने यह अंजाम दिया। अरे कलियल जवाल बेटे का जनाजा बूढ़े बाप से जब उठ ना रहा था, आवाज दे के बनी हाशिम के बच्चों को बुलाया, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ आओ। अरे बूढ़े बाप से जवान का जनाजा नहीं उठता। बच्चों के सहारे हुसैन जनाजा ले तो गए ना, अब ये आखिरी जनाजा है जिसे हुसैन लेकर के जा रहे हैं। मगर अजब आलम है, अब तक जितने भी जनाजे ले गए हैं हुसैन को कोई तरद्दुद नहीं है, कोई पसो पेश नहीं है। लेकिन अल्लाह जाने ये छोटा सा जनाजा हुसैन के हाथों पे कितना भारी हो गया था। हुसैन कभी आगे बढ़ रहे हैं, कभी पीछे हटते, जबान पे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रे। मैं कहूँगा मौला, अरे तरद्दुद की क्या वजह है? जवाब मिलेगा, खतीब तुझे नहीं मालूम, अब तक जितने जनाजे मैं ले गया हूँ ये उनके जनाजे थे। जब ये खैमे से आए थे तो बीबियों को उनके वापस आने की उम्मीद नहीं थी, और न मोहम्मद के बारे में ज़ैनब को यकीन था जनाजा ही आएगा, जिंदा ना आएंगे। फरवा को यकीन था कासिम का जनाजा आएगा, लेकिन हाय ये नन्हा बेशीर, इसे तो माँ ने पानी पिलाने के लिए भेजा था, कैसे रबाब के सामने पेश करे। और अजीजों हुआ भी यही, जब हुसैन हिम्मत करके अली असगर का जनाजा लेके खैमे में दाखिल हुए हैं, उधर से रबाब आगे बढ़ी, उधर से सकीना। रबाब आका अरे मेरे लाल को पानी पिला लाए, सकीना की आवाज मेरा भैया पानी पी करके आ गया। जब हुसैन ने अबा का दामन हटाया, माँ ने क्या देखा, गला छेदा हुआ, मन का ढला हुआ। अरे तड़प गई माँ, एक ही जुमला जबान से निकला, बुनैया अमिसलो का तुनहर, ए मेरे लाल क्या तेरे जैसे बच्चे भी ज़िबा किए जाते हैं। मातम हुसैन।